بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں پہلے ریگستانوں کی گہرائیوں میں ایک ایسی قوم آباد تھی جس کی طاقت و عظمت کا چرچا زمین کے ہر کونے میں تھا۔ یہ قوم تھی قوم عاد۔ وہ لوگ جو اپنے وقت کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ، طاقتور اور مالدار تھے۔ اونچے اونچے محلات، دیوہیکل عمارتیں اور بے پناہ دولت پر فخر کرنے والی یہ قوم اپنے غرور میں اللہ کی زمین پر ظلم و فساد پھیلانے لگ گئی۔ لیکن اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ نبی کی باتوں کو جھٹلاتے رہے اور اللہ کے عذاب کو ایک کہانی سمجھ کر ٹھکراتے رہے۔ یہ کہانی ہے ہود علیہ السلام کی بے مثال جدوجہد کی، ان کے صبر و استقامت کی اور قوم عاد کے انجام کی، جو عبرت کا نشان بن گئی۔ تو آئیے اس داستان کے پردے اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح ایک عظیم قوم نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا کر اپنا انجام خود لکھا۔ محترم ناظرین، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے نئے یوٹیوب چینل روہیل وائس 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور حق کی بات کو آگے پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلے سے ہیں۔ اس قبیلے کو عاد اولیٰ کہا گیا ہے اور عاد ثانیہ صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا۔ اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا گیا ہے۔ عاد کا نسب یہ ہے: عاد بن ہوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد ہے۔ ہود علیہ السلام آپ کا لقب ہے، نام آبر یا آبر ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کا نام ایبر ہے۔ ہود علیہ السلام کی والدہ کا نام مکابہ بنت اویلیم بن سام بن نوح ہے۔ ابن کلبی نے آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام مرجانہ بیان کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکتا تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی پیشانی میں نور دیکھ کر کہا، بے شک یہ شخص اللہ کی عبادت کرے گا جو ایک ہے اور بتوں کو توڑے گا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تعظیم کی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد تشریف لائے اور آپ ہی کی شریعت پر تھے۔ آپ کی عمر میں کئی اقوال ہیں: 400 سال، 460 سال، 134 سال، 464 سال، لیکن 464 والا قول زیادہ مشہور ہے۔ اتنا طویل عرصہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہے اور پھر اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی اور حیات جاویدانی حاصل کی۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں ڈر نہیں؟ یعنی آپ نے ان کے ڈر کو بعید سمجھا اور گویا یہ کہا کہ تم ڈرتے ہی نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا جا چکا ہے جس کا تمہیں علم ہے۔ اگر تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور خوف ہوتا تو ضرور تم اللہ پر ایمان لے آتے، بت پرستی کی حماقت نہ کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، خصوصاً ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے۔ ان بتوں کے نام صدا، سمود اور حبا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم امان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ریگستانی وادی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا۔ ہود علیہ السلام نے جب ان کو شرک سے باز رہنے، بت پرستی کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی، قحط سالی پڑ گئی اور ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا۔ ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ ہود علیہ السلام نے 3 شخصوں کو اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ تم انہیں سمجھاؤ۔ وہ 3 شخص یہ تھے: قیل بن عشر، نعیم بن حزال
اور مرسد بن سادیہ۔ در حقیقت وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن اپنی قوم سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ان تینوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات کو مانے گی اور سوچیں گے کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں بھلائی ہوگی، لیکن قوم سوچنے اور ماننے سے آری ہی رہی۔ آپ نے قوم کو ان تینوں کے ذریعے کہلایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا کر دے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لیے بارش سے نہریں اور باغات بنائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں رہنے اور دنیاوی نعمتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے، اور چونکہ وہ لوگ کھیتی باڑی اور باغبانی کے کام کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے اس قسم کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی مناسب تھا۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو ان الفاظ میں راہ راست پر لانے کی کوشش کی: اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہ گیروں کو ہنسنے کو اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے، تمہاری مدد کی چوپاؤں سے اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ قوم عاد کے چھوٹے قد 90 فٹ اور بڑے قد 150 فٹ تھے، اسی وجہ سے اپنے جسموں اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں، ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو، میری طاقت کے مقابلے میں کسی کو کوئی مجال نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تمہارے طور طریقے ایسے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، حالانکہ دنیا فانی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے دل نہ لگاؤ۔ قوم نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ یہ ان کا کہنا اس لیے باطل تھا کہ وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں، یہ بت نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ اس پر تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بت پرستی کو چھوڑ دیتے، ان کا بت پرستی کو نہ چھوڑنا عقل کے خلاف تھا، جو خود ہی ان کی حماقت کو واضح کر رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ بڑا معجزہ ہے کہ ایک شخص بہت بڑی قوم کا مقابلہ کر رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ تم تمام مل کر میری عداوت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑو، مجھے نقصان پہنچانے میں اپنی پوری کوشش کر لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خوف و خطرہ نہیں، مجھے تو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہی میرا محافظ ہے، وہی مجھے بچانے والا ہے، ساری مخلوق اسی کے قبضے قدرت میں ہے، کسی کو ذات باری سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش صرف کر دی، لیکن قوم نے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑا، تو آپ علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں جو تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں، تمہیں کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی، بت پرستی پر قائم رہے۔ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو کہ اس کے عذاب کا مقابلہ کرو تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، وہ تو تمہیں برباد کر دے گا، لیکن تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قدرت کا مالک ہے، تمہاری جگہ وہ نئی مخلوق پیدا فرما دے گا
جو اس کی اطاعت کریں گے اس کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی تم پر شدید عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی تم شدید عذاب میں گرفتار ہوگے، اس لیے کہ جس طرح رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا نعمتوں کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا کفران شدید عذاب کا ذریعہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ قوم عاد نے کہا، ہمیں تمہارے عذاب کے خوف دلانے کی کوئی فکر نہیں، ہم تمہارے واعظ سے نصیحت حاصل کرنے والے نہیں، تم بھی پہلے نبیوں کی طرح ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو، یہ تو سابقہ رسم آ رہی ہے، ہم بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہمیں عذاب کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے پھیلا ہوا، ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے، اپنے رب کے حکم سے تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے، مگر ان کے سونے کے مکان ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ قوم عاد پر ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے 3 سال تک بارش کو روک دیا گیا تھا، اس لیے جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ عام طور پر ایسے بادلوں کو بارش برسانے والے کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وادیوں سے اٹھتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے ہیں، اب 3 سالہ قحط کا دور ختم ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بتایا، یہ تو وہی ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، کیونکہ وہ قوم کہتی تھی بے شک عذاب لے آؤ۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اسی مضمون کا ذکر ہے۔ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم ہود کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے انبیاء کرام اور بھی گزر چکے تھے، اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب قوم نے مطالبہ کیا کہ تم جس عذاب کے متعلق ہمیں ڈراتے ہو بے شک وہ لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، وہ کہتے تھے عذاب آئے گا ہی نہیں، اگر آ ہی گیا تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی اسے خشک کر کے چھوڑ دیتی، لیکن عاد وہ ہلاک کیا گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں گرے ہوئے دیکھو گویا وہ کھجور کے ڈھنڈ ہیں، گرے ہوئے تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ یعنی اس قوم پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی، صرف اس میں گرج تھی، بارش نہیں تھی۔ وہی لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو ہوائیں چلانے پر مقرر ہے کہ عاد کی قوم پر اپنے ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کو کھول دے جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر معمولی تھی لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا، تباہ کن آندھی تھی۔ سب سے پہلے ایک عورت نے دیکھا کہ ہوا میں مجھے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، اس ہوا نے ان کے مکانوں کے دروازے گرا دیے، وہ ان کی نتنوں میں داخل ہوئی اور ان کی دوبر سے نکل گئی، وہ ہوا انہیں گھرا رہی تھی، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، کبھی انہیں زمین سے اٹھایا اور پھر نیچے پھینک دیا، ریت کے ٹیلوں میں دب جاتے۔ یہ سلسلہ 7 راتیں 8 دن مسلسل جاری رہا، کسی وقت بھی آندھی نہ رکی، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ بڑے بڑے قدوں والے اپنی طاقت پر ناز کرنے والے رب تعالیٰ کی گرفت میں جب آئے تو ایسے برباد ہو گئے کہ مرے ہوئے یوں نظر آ رہے تھے کہ یہ کھجوروں کے تنے گرے ہوئے ہیں۔ رب کی عظیم قدرت کا اندازہ کیجئے، جہاں کفار کو تباہ و برباد کر دیا وہاں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات دی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے ارد گرد خط کھینچ دیا، وہ شدید آندھی انہیں خوشگوار موسم بہار لگی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی سہانی ہوا محسوس ہو رہی تھی، کفار گر کر تباہ ہو رہے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں،
ریت کے ٹیلوں میں دب رہے تھے، لیکن اللہ والے نبی پر ایمان لانے والے اسی آندھی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات کی قدرت کا انسان کیسے اندازہ کر سکتا تھا؟ اس کی حکمتوں سے وہ خود ہی واقف ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ یعنی کفار کو دنیا میں بھی سخت عذاب میں مبتلا کیا اور قیامت میں بھی وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی محفوظ رکھا اور قیامت میں بھی محفوظ رکھے گا۔ نبی کی تکذیب، نبی کی گستاخی تباہ کن عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کرام کی شان میں گستاخی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔